کراچی کے مشرقی علاقے میں واقع سکون آباد قبرستان شہر کے قدیم ترین قبرستانوں میں شمار ہوتا تھا۔ دن کے وقت یہ جگہ خاموش اور عام قبرستان جیسی لگتی، مگر رات کے اندھیرے میں اس کی فضا بدل جاتی۔ یہاں 15 برس سے تعینات چوکیدار کریم ہمیشہ کہتا تھا کہ رات کو قبرستان زندہ ہو جاتا ہے، مگر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس رات کریم کے ساتھ 2 نئے ملازم تھے، 40 سالہ سلیم اور 22 سالہ شاہد۔ کریم نے انہیں خبردار کیا کہ آدھی رات کے بعد مشرقی حصے میں جانا سخت منع ہے، مگر شاہد نے اسے وہم سمجھا۔ رات گزرنے کے ساتھ قبرستان کی خاموشی بوجھل ہوتی گئی۔ شمالی حصے میں گشت کرتے ہوئے شاہد نے ایک تازہ قبر سے کھرچنے کی آواز سنی۔ مٹی ہلنے لگی اور اچانک زمین کے اندر سے مردہ انگلیاں باہر نکل آئیں۔ خوف سے چیختا ہوا شاہد پیچھے ہٹا اور واکی ٹاکی پر مدد مانگی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی وقت مغربی حصے میں سلیم کی ٹارچ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں اسے ایک سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب روشنی جلی تو سامنے ایک آدھا گلا ہوا زندہ لاش کھڑی تھی جو کراہتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اسے باہر نکالو۔ کریم دونوں کی آوازیں سن کر بھاگا اور شمالی حصے میں پہنچا جہاں کئی مردہ لوگ شاہد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حیرت انگیز طور پر کریم کی آواز پر وہ رک گئے۔ تب انکشاف ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں غلطی سے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ نہ مکمل زندہ تھے اور نہ مردہ، بلکہ خوف میں مرنے والی روحیں تھیں۔ ان مردہ لوگوں نے بتایا کہ جلد بازی، طبی غلطیوں اور کوما کو موت سمجھ لینے کی وجہ سے ان کی زندگیاں قبر میں ختم ہوئیں۔ وہ انتقام نہیں چاہتے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ دنیا کو ان کی کہانی معلوم ہو اور آئندہ کوئی ایسا ظلم نہ ہو۔ آدھی رات کے بعد ان روحوں کی طاقت بڑھ گئی اور انہوں نے تینوں چوکیداروں کو اپنے تجربات دکھائے۔ لمحوں کے لیے وہ خود کو تابوت میں بند محسوس کرنے لگے جہاں ہوا ختم ہو رہی تھی اور اوپر مٹی کا بوجھ تھا۔ واپس آنے پر تینوں ٹوٹ چکے تھے۔ روحوں نے وعدہ لیا کہ ان کی قبریں کھودی جائیں گی اور ثبوت سامنے لایا جائے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ غائب ہو گئیں، مگر اپنے نام، تاریخیں اور کہانیاں پیچھے چھوڑ گئیں۔ اگلے دن ایک قبر کھودی گئی اور تابوت کے اندر خراشیں، خون کے دھبے اور ٹوٹے ہوئے ناخن ملے۔ یہ ناقابل تردید ثبوت تھا۔ تحقیقات شروع ہوئیں اور مزید قبریں کھودنے پر حقیقت سامنے آتی گئی۔ ملک بھر میں ہلچل مچ گئی، قوانین بدلے گئے، تدفین سے پہلے طبی تصدیق لازمی قرار دی گئی اور حفاظتی نظام متعارف کرائے گئے۔ کریم، شاہد اور سلیم نے زندہ دفن کے خلاف ایک تنظیم بنائی۔ چند ماہ بعد ایک رات وہ روحیں آخری بار نظر آئیں، مگر اب ان کے چہروں پر درد نہیں بلکہ سکون تھا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور روشنی میں بدل کر رخصت ہو گئیں۔ سکون آباد قبرستان اب واقعی پرسکون تھا۔ نہ چیخیں تھیں، نہ خراشیں، صرف خاموشی، دعا اور انصاف کی گونج باقی رہ گئی تھی۔